اموی دور کے خلفاء نے مسلم ریاست کو نہ صرف خلافت راشدہ طرز پر قائم رکھا بلکہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اموی خلفاء اس کو بلندیوں پر لے گئے۔ انہی خلفاء میں سلیمان بن عبد الملک بھی تھے جو 7ویں اموی خلیفہ ہیں۔ وہ اپنے والد عبد الملک بن مروان کے دور میں فلسطین کے گورنر کے عہدے پر فائز تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ منتخب ہوئے جس سے ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی اسپین پر حملہ کیا جس سے ان کے ارادے واضح ہو گئے۔ 716 ہجری میں شمالی افریقہ میں سلیمان کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں اموی فوج نے ٹولیڈو اور سویل جیسے عام شہروں پر قبضہ کر کے اندلس کو اموی سلطنت کا صوبہ بنا دیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے دوسرے خلفاء سے مختلف پالیسی اپنائی اور محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان پر حملہ کروا کے دیبل اور ملتان جیسے اہم شہروں کو فتح کیا جس سے وادی سندھ اموی کنٹرول میں آ گئی۔ اناطولیہ میں بازنطینوں کے خلاف مہمات کی قیادت سلیمان بن عبد الملک نے خود کی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلیمان کے جرنیل الخراشی نے قفقاز کے علاقے آرمینیا اور جارجیا کو فتح کر کے انہیں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ سلیمان کی فوجی مہمات نے اموی سلطنت کی ایک غالب عالمی طاقت کے طور پر پوزیشن کو مستحکم کیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے جہاں فتوحات کا سلسلہ قائم کر رکھا تھا وہیں مفتوحہ علاقوں کے انتظامی امور چلانے کے لیے انہوں نے مرکزی انتظامیہ قائم کر کے مضبوط بیوروکریسی کی بنیاد رکھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے ریاست کے ریونیو کے لیے ٹیکس کا ایک معیاری نظام متعارف کروایا۔ اس مالیاتی نظام کے نفاذ سے بدعنوانی میں کمی ہوئی اور مؤثر ٹیکس وصولیوں کے ذریعے ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ سلیمان عبد الملک نے اسلامی قانون پر مبنی ایک متفقہ عدالتی نظام قائم کیا اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انصاف کو یقینی بناتے ہوئے اہل ججوں کی تقرری کی اور سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر ایک صوبے کا اپنا گورنر مقرر کر کے انتظامی لحاظ سے چھوٹے یونٹ اضلاع اور ذیلی اضلاع بنائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پڑوسی ممالک چین، ہندوستان اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے سڑکوں اور پلوں سمیت انفراسٹرکچر کی ترقی میں سرمایہ کاری کی اور بہتر نقل و حمل کے نیٹ ورکس قائم کیے۔ سلیمان بن عبد الملک نے زرعی ترقی کو عروج بخشا اور نئی فصلوں کی تکنیک متعارف کروائی جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جہاں انہوں نے صنعتی ترقی کی حمایت کی وہیں پر سلیمان بن عبد الملک نے ٹیکسٹائل اور مینوفیکچرنگ کے کارخانے اور ورک شاپس قائم کی جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ سلیمان عبد الملک کے دور میں اسلام بھی زور و شور سے پھیلا۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں مساجد اور اسلامی ادارے تعمیر کیے جس سے اسلامی تعلیم اور ثقافت کو فروغ ملا۔ انہوں نے اسلامی اسکالرز کی سرپرستی میں اسلامی فقہ اور دینیات کو ترقی دی۔ سلیمان بن عبد الملک نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے عیسائیوں اور یہودیوں سمیت مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور اسلامی اقدار کو فروغ دیتے ہوئے انہیں آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ سلیمان عبد الملک کی خلافت کا دور اہم فوجی فتوحات، انتظامی اصلاحات اور اقتصادی ترقی کا دور تھا۔ اس کے دور حکومت نے ایک غالب عالمی طاقت کے طور پر اموی خلافت کی پوزیشن کو مستحکم کیا جس نے مستقبل کی ترقی اور توسیع کی بنیاد رکھی۔